صل على محمد الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار صاحب الفقار مصداق قول النبي المختار لأوطئن الراية غدا رجلا كرارا غير فرار. الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. محترم اور معظم سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج یہ محرم کی 8ویں تاریخ ہے اور یہ ہماری نویں تقریر آپ حضرات کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند عالم آپ سب کو اور ان تمام مومنین مومنات کو
کہ جو فیس بک کے ذریعے دنیا کے گوشے گوشے میں ان مجالس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، سب کے دلی مقاصد کو خداوند عالم بطفیل محمد و آل محمد پورا فرمائے، الہی آمین۔ اور سب کو عزیز سماوی بلاؤں حادثات سے بالخصوص کرونا وائرس سے محفوظ فرمائے، اور آپ کے ایمان و عرفان و ایقان میں حرام ترقی عطا فرمائے۔ میں آپ کی مسلسل توجہات کا مشکور ہوں اور آپ کی تشریف آوری کا میں بھی مشکور ہوں، اور یہ مجالس کا مینجمنٹ بھی آپ کا مشکور ہے، اور بالخصوص وہ مومنین جو دور دور سے تشریف لا رہے ہیں۔ کچھ مومنین آج نیو جرسی سے بھی تشریف لائے ہیں، جس میں ہمارے فخر قوم صاحب پیاز مرثیہ خان علی جناب احتشام نقوی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ خداوند عالم ان کو تاظہور حجت قائم و دائم فرمائے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم چاند رات سے مسلسل ایک عنوان کے تحت گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ ہمارا عنوان ہے اسلام حقیقی، یعنی وہ اسلام کہ جسے کربلا میں سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ التحیۃ والسلام نے اپنی قربانیوں کو پیش کر کے بچایا۔ ظاہر ہے کہ اب دیکھتے ہی دیکھتے ایام تیزی سے گزر رہے ہیں، اور اب چند ہی اور نشستیں باقی رہ گئی ہیں۔ جو باتیں ابھی تک پیش کی گئیں یقیناً وہ آپ سب کے حافظے میں محفوظ ہے، کہ ہم اصل جو تذکرے ہیں فضائل میں ہو یا پھر مصائب میں ہو، تو یہی سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کون سا مقصد تھا کہ جسے بچانے کے لیے حسین ابن علی نے اتنی عظیم قربانیاں پیش کی اور ایسی سخت مصیبتوں کو برداشت کیا۔ ظاہر ہے کہ امام حسین نے ساری قربانیوں کو پیش کر کے اللہ کے نام کو، رسول اللہ کے کلمے کو، قرآن کی عظمت کو، کعبے کی وقت کو اور ہم سب کی جنت کو بچایا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کربلا ہر دور میں متوجہ کر رہا ہے انسانوں کو کہ جو کریٹر بھی ہے، جو ہمارا نارشر بھی ہے، جو ہمارا چریشر بھی ہے، جو ہمارا پروٹیکٹر بھی ہے، امام حسین کے القابات میں ایک لقب ہے الدلیل علی ذات اللہ۔ حسین اللہ کی ذات پر سب سے بڑی دلیل کا نام ہے، کہ جس نے تیغ خنجر سجدہ کر کے اس کی توحید کو سمجھایا، اور پھر ایسے عظیم حسین کی قربانیوں کا اثر ہے جو آج اسلام زندہ ہے۔ عزیزان محترم، ہم جس آیت پر غور کر رہے ہیں اس میں آپ جانتے ہیں کہ یہی کہا گیا کہ اسلام یہ دین فطرت ہے، وہ خالق فطرت نے مطابق فطرت اسے بنایا ہے۔ یہ بہت ہی مضبوط دین ہے،
اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. اور آخر میں کہا گیا کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سے ایسے انسان ہیں جو ان حقیقتوں سے واقف نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو سب کچھ سمجھ رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ اسلام ہی کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اور اس سلسلے میں نے عرض کیا کہ اب یہ ہے کہ چونکہ اہل اسلام ان ذرائع کو اور ان ذوات کو بھولے ہوئے ہیں کہ جس کو خالق نے بنایا تھا، اس لیے کہ جب ان پر نظر پڑے تو خالق سمجھ میں آ جائے، کیا کہنے قبلہ جی. خالق کے صفات سمجھ میں آ جائے. بلند آواز صلوات صلی اللہ محمد علیہ محمد. کیا کہنے قبلہ اور جزاک اسی کے لیے اس نے اہتمام کیا. اور وہ ذوات کہ جس کے پہچاننے کے بعد خدا پہچانا جاتا ہے وہ ہیں محمد و آل محمد. اور ان میں وہ ذات اعلیٰ صفات آپ کے ہمارے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور مجالس حسین سے یہی پیام دیا جاتا ہے کہ جہاں پر میں بھی عرض کرتا رہا مسلسل کہ اصل جو مسئلہ تھا جس کو حسین نے بچایا ہے وہ امامت و ولایت ہے جس کو حسین نے بچایا. اور پھر یہ کہ امیر المومنین کی ولایت یہ اصل ہے ان کی حکومت کہ جو اس کو کہ پہنچایا گیا بڑے اہتمام کے ساتھ غدیر میں، اور پھر کائنات میں جس کو نافذ کرنا ہے، جس کے بعد پھر خداوند عالم کی عظمت سامنے آئے گی. بہت سے لوگ جو یہی کشمکش میں ہیں، بالخصوص اس دور حاضر میں کہ جہاں پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ کیسے ان باتوں کو سمجھا جائے، کیسے معبود کے وجود کو سمجھا جائے، کیسے اس کے صفات کو سمجھا جائے. جزاک اللہ. تو ایسے ہی موقع پر کسی مفکر نے یہ بات کہی کہ عہد حاضر کے بگڑے ہوئے سر پھرے، تا کجا اس طرح در بدر جائیں گے. عہد حاضر کے بگڑے ہوئے سر پھرے، تا کجا اس طرح در بدر جائیں گے. ارے نقش پائے علی تک انہیں لائیے، ایک سجدہ کریں گے سدھر جائیں گے. نقش پائے علی تک انہیں لائیے، جزاک اللہ. ایک سجدہ کریں گے سدھر جائیں گے. اس میں ایک پہچان بھی بتائی گئی کہ یہ نبی کی بتائی ہوئی بات ہے، یہ نبی کی بتائی ہوئی بات ہے جس کی تصدیق اصحاب کرتے رہے. یہ نبی کی بتائی ہوئی بات ہے جس کی تصدیق اصحاب کرتے رہے. دشمنان علی کی یہ پہچان ہے، نام لیتے ہی چہرے اتر جائیں. اب یہی کہ پھر وہاں پر نے کہا کہ یہی ارمان ہے رسول اللہ کا کہ جس پر ہم عمل کرتے ہیں کہ جب آپ نے کہا کہ جب کبھی جمع ہو تو علی علی کرتے رہو. تو ہوگا یہ کہ تم جب علی علی کریں گے تو پھر نبی نبی بھی ہوگا اور خدا خدا بھی ہوگا. عرض کیا کہ یہ ذات ایسی بنائی گئی ہے. اور پھر یہی ہے یہ پیام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل کو استعمال کرتے ہیں. اسلام کے خصوصیات میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ جہاں پر یہ بتایا گیا کہ انسان اگر ہے تو اس کی اہمیت جو ہے
وہ اس کے خد و خال کی وجہ سے نہیں، اس کے رنگ و روپ کی وجہ سے نہیں، وہ اس کے ڈیل و ڈال کی وجہ سے نہیں، وہ اس کے متمول ہونے کی وجہ سے، غریب ہونے کی وجہ سے نہیں. اس کی اگر عظمت ہے تو وہ عقل کی بنیاد پر. ماشاءاللہ انسان جو تمام مخلوقات میں جو اشرف ہے عقل کی بنیاد پر ہے، اور وہ اگر زندہ ہے تو اس کی زندگی یہی ہے کہ وہ عقلانی طور پر مسلسل ترقی کرتا رہے اور اپنے اعمال کو مسلسل سنوارتا چلا جائے. چنانچہ عقل کا مسئلہ ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام کی خصوصیات پر ہم گفتگو کر رہے تھے. اس میں ایک خصوصیت یہ ہے اسلام کی، اسلام ہر وقت عقل کو اپیل کرتا ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ اسلام کی خصوصیت ہے. چنانچہ یہ اصول ہے جہاں پر کہا گیا کہ کلما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل، کہ ہر وہ چیز جس کا حکم عقل دیتی ہے اسی کا حکم شرع دیتی ہے. کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، کلما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل. یہ اصول ہے کہ عقل کا تو وہ جو اپیل کرتا ہے عقل پر، پورا اسلام منحصر ہے عقل کے اوپر. چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جہاں پر یہ بات دیکھی گئی کہ اسلامی جو شریعت ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ پیدا ہوتے ہی نافذ نہیں ہوتی. اس وقت تک اسلامی شریعت رکی رہتی ہے جب تک کہ بچے کی عقل پختہ نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ ممیز نہ ہو جائے، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. یہ مطلب ہے کہ احکامات شریعت رکے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک عقل اس منزل پر نہیں پہنچی ہے کہ جہاں پر وہ استعمال کرے تو حق و باطل کو سمجھ سکے، اچھے و برے میں تمیز کر سکے. تو اس وقت احکامات نافذ ہوتے ہیں جب عقل پختہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ کوئی صاحب عقل ہے اور پھر اس پر شریعت نافذ ہوئی، اور اس کے بعد اگر ایسے ہوا کہ پھر کوئی شخص دیوانہ ہو گیا، اگر اس کی عقل رخصت ہو گئی تو پھر شریعت رخصت ہو جاتی ہے. یہ دیوانے کے لیے کوئی شریعت کے احکامات نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی نہیں شریعت، اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے. غرف ہمارے ہم نے عقل کے اوپر منحصر ہے. عقل کی اتنی اہمیت ہے. انسان چاہتا ہے کہ انسان غور کرے، سوچے سمجھے، اور اس کے بعد عقل سے اپنے معبود کو سمجھے، اس کے بعد احکامات کو سمجھے، اس پر عمل کرے. تو عقل پر پورا منحصر ہے مسئلہ. عقل ہے تو شریعت ہے، عقل نہیں ہے تو پھر شریعت. میں نے کہا کہ دیوانہ ہو گیا پھر شریعت رخصت ہو گئی. بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ شریعت کے احکامات سے بچ جائے، تو کہتے ہیں کیا کریں؟ تو میں کہتا ہوں آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیوانہ ڈکلیئر کر لیجئے. تو بہت شریعت رخصت. ظاہر ہے کہ ہر لقب، ہر ٹائٹل لینے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو دیوانہ نہیں کہلوانا چاہتا. تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ عقل کے لحاظ سے ہے. اب یہاں پر جو صاحبان عقل ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں، بہت سی چیزوں کو نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم یہ بات کو نہیں مانیں گے. ایک سلوات بھیجیے چلیے. اسپیکر تو ہے، آپ حضرات سماعت فرماتے ہیں. ریڈیو پہ بھی جو ہے 99.3 FM چینل کے اوپر بھی آ رہا ہے، وہ بھی مومنین سنتے رہیں گے. حضور آج کی مجلس بہت اہم ہے. میں بہت جلدی اپنے مرکز پہ اور مفہوم پہ آ جاؤں گا. آپ توجہ فرمائیں کہ جہاں پر میں نے کہا یہ بات ہے کہ جہاں پر کہ عقل انسانی، تو بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں جو جب یہ اس اصول کو سنتے ہیں کہ صاحب اسلام وہ ہے کہ اس کو عقل بلند آواز صلوات صلی علی محمد اور حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بلند سے بلند تر پرزور حیدری صلوات اللہم صلی علی محمد علیہ محمد.
راضی رہن گے جو علی علی کہن گے سدا راضی رہن گے دور غماں تے دکھاں کولوں رہن گے جو علی علی کہن گے پنج نعرے پینتنی سوا لاکھ نعرہ حیدری بلند آواز صلوات صلی اللہ محمد علیہ محمد. بزرگان محترم انشاءاللہ دیکھیے کہ انتظام ہو جائے گا جلد سے جلد اور پھر انشاءاللہ مجلس جس شان سے بنی ہے انشاءاللہ ہو جائے گی. مگر یہ کہ آپ تو اب یوز ٹو ہو گئے ہیں الحمدللہ توجہ کر رہے ہیں آپ بہت بہت آپ کا شکریہ. تو بہرحال یہ باتیں میں عرض کیا کہ اب چونکہ میرا اسٹائل ہے کہ سادے انداز سے میں چاہتا ہوں کہ باتوں کو پیش کروں جس کی وجہ سے لوگ سمجھ جائیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جہاں پر جب لوگ یہ سنتے ہیں نا کہ صاحب اسلام ایسا مذہب ہے کہ جہاں پر کہتا ہے شرع وہی کہتی ہے جو عقل کہتی ہے جو عقل کہتی ہے وہی شرع کہتی ہے. تو جب یہ ہوتا ہے تو بہت سی شرعی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں لوگ یہ کہتے ہوئے کہ صاحب یہ بات ہمارے عقل میں نہیں آتی. تو میں کہتا ہوں کہ ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی عقل میں نہیں آ رہی ہے بات لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شرع کے خلاف ہے. آپ کی عقل میں اس لیے یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ آپ کی عقل کامل نہیں ہے ناقص ہے. اگر آپ کی عقل کامل ہوتی تو وہی کہتی جو شریعت کہہ رہی ہے تو شرع کہہ رہی ہے. ہم جو اسلامی شرع کو مانتے ہیں تو وہ ایسے ویسوں کے کہنے کی وجہ سے نہیں بلکہ عقل کے کامل رکھنے والے افراد 1,24,000 انبیاء اور 14 معصومین کے کہنے پر مانتے ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ. تو ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے ہم نے کہا ہاں ہے عقل کی اہمیت لیکن یہی کہ ہر ایک کی عقل کامل نہیں ہوتی ہے. عقل کامل بھی ہوتی ہے عقل ناقص بھی ہوتی ہے. جی عقل چھوٹی عقل ہوتی ہے بڑی عقل ہوتی ہے. جی عقل کی بھی کئی اقسام ہیں. اور پھر آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک صفت یہ بھی ہے عقل میں کہ کبھی عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے. عقل کوئی چیز کو دیکھ کے حیرت میں پڑ جاتی ہے کہ جہاں پر مشاہدہ تو قبول کرتا ہے عقل انکار کر دیتی ہے. آپ کو معلوم ہے وہ چیز کہ جو عقل کو حیرت میں ڈال دے اسی کو عجیب کہتے ہیں. یعنی عجیب اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو حیرت میں ڈال دے. فرض کیجئے کہ میں یہاں سے اگر نیچے خدا نخواستہ گر جاؤں اور مجھے کچھ نہ ہو تو کوئی تعجب نہیں ہوگا سب کو. انہوں نے دیکھا ہاں یہ کوئی بلندی کچھ نہیں ہے لیکن ایک ایسی کوئی بلڈنگ ہو کوئی ٹاور ہو جی اور 110 اسٹوری ٹاور ہو اور وہاں سے کوئی گر جائے اور کچھ نہ ہو تو کیا ہوگا. مشاہدہ تو دیکھے گا کہ وہ زندہ ہے لیکن عقل حیرت میں پڑ جائے گی. اس چیز کو عجیب کہتے ہیں. بس مولائیوں کو میں توجہ چاہتا ہوں میں اپنے ممدوح کی طرف موڑا ہوں. تو عجیب اس چیز کو کہتے ہیں مشاہدہ قبول کرے عقل حیرت میں پڑ جائے اس کو عجیب کہتے ہیں. اور عجیب کی جمع کو عجائب کہتے ہیں اور عجائب کے ظاہر کرنے والے کو مظہر العجائب کہتے ہیں. مظہر العجائب اس کو کہتے ہیں کہ جو عقلوں کو حیرت میں ڈالے. ہمارے یہاں اور یہ کسی مورخ کے الفاظ نہیں ہیں کہ انہوں نے علی کو مظہر العجائب کہہ دیا. جی آپ کو معلوم ہے حدیث قدسی کے یہ ٹکڑے ہیں. وہ حدیث قدسی جس کو ناد علی کہتے ہیں. جی ناد علی آپ کو حدیث قدسی ہے یعنی وہ کلام جو جبرائیل کے ذریعے آیا اس کو قرآن کہتے ہیں. جو ڈائریکٹ قلب محمد پہ آئے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ کا کلام. تو خیبر میں جو ہو جانتے ہیں کہ وہاں پر حضور اکرم جب پہنچے وہ یہودیوں سے جو معرکہ تھا تو وہ وہاں پر یہ ہوا کہ پہنچنے کے بعد وہی آئی قرآن میں آیت ہے کہ آپ نے کہا کہ ہاں مقابلہ ہوگا لیکن یہ کیسے ہوگا کہ یہ یہودی خود پیٹھ دکھا کر میدان سے بھاگے. یولوکم الادبار
کہہ لیں گے کہ یہ لوگ پیٹھ دکھا کے بھاگیں گے. تو یہ ہوا اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ خلا تھا وہ بند تھا اور اس کے بعد لوگ جاتے تھے اس کو کھولنے کے لیے فتح کرنے کے لیے. وہاں پر اس وقت امیر المومنین نہیں تھے تو اب لشکر اسلام جاتا تھا اور آپ نے کہہ دیا تھا کہ 40 دن میں خلا فتح ہو جائے گا. چنانچہ اب یہ ہوا کہ 39 دن جو گزرے ہیں تو کیفیت تھی کہ امیر المومنین تو نہیں تھے تو دوسرے لوگ جاتے تھے جن کی بہادری کے بڑے چرچے ہیں وہ جاتے تھے لشکر کو لے کے جاتے تھے اور کہتے ہیں کہ وہاں پر مرحب جو تھا وہ نہیں بلکہ اس کا کوئی شاگرد نکلتا اس کا بھائی نکلتا تو اسی کو دیکھ کے پلٹ کے اس تیزی سے آتے کہ رکنے کے لیے عمود خیمہ کو تھامنا پڑتا تھا. اب جب رسول اللہ کہتے کہ کیا ہوا تو لشکر کہتا سردار پہلے بھاگا اور سردار سے پوچھتے تو وہ کہتا کہ لشکر پہلے بھاگا. تو اس میں 39 دن گزر گئے اب آخری دن آ گیا تو اب یہ ہو گیا کہ اب اگر آخری دن بھی یہی معاملہ ہو تو پھر کیا ہوگا کہ یہ ایسے بہادری کے جن کے ڈنکے بجتے ہیں ان کا ہی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کا ہوگا چونکہ خدا نے کہا تھا کہ یہ جو ہے فتح تمہاری ہوگی اور پھر رسول خدا نے بیان کر دیا تھا تو دونوں کی صداقت معارض ایک بحث میں آ گئی کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اب خدا کی سچائی اور نبی اکرم کی تو دین ہی ختم ہو جاتا ہے. سوچیے کیسی زبردست مشکل تھی. تو اب نبی نے کہہ دیا کہ کل میں علم اس کو دوں گا لوتین رایت غدن رجلا کرارا غیر فرار. کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا جو رجل ہوگا جو کرار ہوگا بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا اور جو فرار نہیں ہوگا اور وہ ہوگا کہ جس کو اللہ اور رسول دوست رکھتے ہوں گے اور جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور وہ اس وقت تک میدان سے نہیں پلٹے گا جب تک کہ اس کے دونوں ہاتھوں پر اللہ فتح نہیں دے دے گا. اور فرمایا جب یہ آپ نے کہہ دیا چنانچہ اب ظاہر ہے کہ وہاں پر نبی نے جو کہا تو کہتے ہیں کچھ لوگوں کو شوق پیدا ہوا کہ وہ کل علم ہم کو ملے. جی تو وہ ظاہر ہے کہ اس لیے نہیں کہ مثلا ان کو اپنے پہ کانفیڈنس تھا کہ ہم حالانکہ تجربے کی منزل سے گزر چکے تھے لیکن چونکہ نبی نے کہہ دیا تو سمجھ رہے تھے کہ اب چونکہ نبی نے کہہ دیا کہ دونوں ہاتھوں پر فتح ہوگی تو میں کہتا ہوں نبی نے یہ تو آخری میں کہا لیکن پہلے جو صفات نبی نے بیان کیے تھے اس کو بھی تو چیک کرنا چاہیے. لیکن بہرحال انتظار رہا اور پھر یہ کہ صبح ہوئی تو اب نبی اکرم نے ہاتھ بلند نماز کے بعد ہاتھ بلند کی پالنے والے اب تیرا دین خطرے میں ہے تیری شریعت خطرے میں ہے اب تیری صداقت اور میری صداقت خطرے میں ہے میری مدد فرما. تو ادھر سے آواز آئی ناد علی مظہر الجاہ. ندا دیجئے اس علی کو جو مظہر اللجا ہے جو عجائبات کا اظہار کرنے والا اس کو بلائیے تجدون اللہ کا فی النوائب. اور پھر یہ کہ اس کے ذریعے ہوگا یہ کہ جو ہم و غم ہیں یعنی ایسا غم جو دل میں ہو یا ایسا غم جو ظاہر میں ہو ان دونوں کو وہ کافور کر دے گا. تجدون اللہ کا فی النوائب کل ہمیوں کا من سینجلی بے علی بے علی بے علی. غور فرمانا یہ حدیث وہاں سے آئی. اجدان محترم چونکہ صاحبان علم اور صاحبان فہم موجود ہیں تو یہ بھی ہوا کہ اب یہ اس میں دیکھیے اللہ نے کہا ہے علی مظہر العجائب اللہ نے کہا ہے. جی اب یہی کہ چونکہ وہ خیبر میں نہیں ہو تو مدینے میں ہے اب کیسے آئیں گے ساری باتیں ہوتی کہ مظہر العجائب ہے. علی حق علی حق علی حق علی حق 5 نعرے 45 سوا لاکھ نعرہ حیدری بلند آواز صلوات
قبلہ جی ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اب حضور اکرم نے یعنی حضور اکرم کے حکم آیا نادے یعنی امر ہے پکاریے آپ پکاریے اس علی کو جس کے یہ صفات ہیں تو آپ پکاریے جی تو اب اس پر نبی نے جو عمل کیا اب نبی نے جو پکارا لوگ سمجھتے ہیں نبی نے کہا نادے علی تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے نبی کو اس پر عمل کرتے ہوئے جو نبی نے پکارا وہ بھی موجود ہے کتابوں میں کہ جہاں پر اب نبی نے جو پکارا ہے مولا کائنات کو آپ نے کہا یا زیغم المہیمن یا ناصر النبی یا فارق القطائب یا قاتل الغوی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا زیغم المہیمن زیغم کہتے ہیں شیر کو جی ہیں جزاک اللہ مہیمن کہتے ہیں خدا کو میں اے شیر خدا علی حق واہ 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 میں یا زیغم المہیمن یا ناصر النبی آپ نے کہا اے ہر نبی کی نصرت کرنے والے یا ناصر النبی جی یا فارق القطائب اے دشمنوں کی صفوں کو پراگندہ کرنے والے یا قاتل الغوی اے ہر سرکش کو ختم کرنے والے یا قاہر العدو اے دشمن پر خیر کی بجلیاں گرانے والے یا والی الولی اے ہر ولی کے بھی ولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی اے عجائبات قبلہ جی ہیں بلند یا آواز مظہر العجائب یا مظہر العجائب یا مرتضی علی ادرکنی بس آپ نے کہا ادھر دعا ختم ہوئی ادھر آواز السلام علیکم یا رسول اللہ امیر المومنین باعجاز امامت مدینے سے خیبر میں آئے بحضور آپ نے پوچھئے کہ جب امیر المومنین پر نظر پڑی تو وہ سب کے جن کے دل میں ارمان تھا کہ کل علم ہم کو مل جائے وہ سمجھتے تھے انہی کو ملے گا کہ علی یہاں پر نہیں ہے اب ان کی امیدوں کے جو چراغ تھے وہ سب کے سب گل ہو گئے کہ علی آ گئے حضور کہتے ہیں کہ وہ سب لوگ تو ظاہر ہے کہ وہ چل رہے تھے لیکن یہ کہ سلمان و ابو ذر خوش ہو رہے آ گئے مولا آ گئے اس کے بعد آئے تو لکھا ہے کہ ادھر علم سجایا جا رہا تھا تو امیر المومنین اب دیکھیے اب یہ ہے یعنی وہ جس کے لیے سب تڑپ رہے تھے کہ علم ہم کو مل جائے اب یہاں پر دیکھیے اب وہی ان کا جو وجود کا جو مقصد ہر ایک کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے نا یاد رکھیے ہر مومن اور مومنہ میرا پیام ہے لازم ہے آپ سب کے سب یہ چیک کریں اور یہ طے کریں کہ آپ کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے زندگی کا گول ہونا چاہیے ایک مقصد ہونا چاہیے تو ان کی جو زندگی کا مقصد تھا وہ کیا تھا نا وہ حدیث ہے کنت کنزن مخفیہ فحببت ان اعرف فخلقت الخلق لک اعرف اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانوایا جاؤں تو میں نے ان کو خلق کیا فخلقت الخلق لک اعرف تو یہ خلق کیے گئے تاکہ ان کے ذریعے اللہ پہچانوایا جائے تو ان کی زندگی کا مقصد تھا اللہ کو پہچانوانا تو آپ دیکھیے ایسے عالم میں جو پہچانوایا ہے امیر المومنین یہ علم سج رہا ہے اب ظاہر ہے کہ علی کو علم ملنے والا ہے تو آپ دیکھیے دوسرا کوئی ہوتا تو یہ کہتا I deserve it right میں نے آج یہ میرے بازوں کی قوت کا نتیجہ ہے کہ مجھے علم دیا جا رہا ہے نہیں بلکہ اس کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر دیے اور فرماتے ہیں کہ الہی لا مانع لما اعطیتا ولا موتع لما منعتا فرماتے ہیں کہ پالنے والے جب تو دینا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور جب تو روک دیتا ہے تو کوئی دے نہیں سکتا اللہ بلند آواز صلوات صلی علی محمد علیہ
تو دینا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب تو روک دیتا ہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اور فرما رہے ہیں یعنی ایسی ذات سے اب خدا کی عظمت سمجھ میں آتی۔ وجہ ہے کہ آپ شجاعت کے نائب ہیں، علم کے نائب، حکمت کے نائب ہیں، وہ سارے کمالات ہیں جناب عباس میں۔ حضور آپ جانتے ہیں تمنا علی، اس لیے آپ نے ابھی شہزادی کونین کے بعد یہ کہا اپنے بھائی عقیل سے کہ میرا رشتہ ایسے خاندان میں کروا، میں چاہتا ہوں کہ ایسے خاندان میں شادی کروں کہ جس سے مجھے ایسا بیٹا پیدا ہو جسے میں اپنا نائب بنا سکوں۔ چنانچہ انتخاب ام البنین کا ہوا جی، اور وہ ظاہر ہے کہ ان سے عقد ہوا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے ام البنین کو 4 بیٹے عطا فرمائے، ان میں سب سے بڑے حضرت عباس تھے۔ وہ حضور آپ جانتے ہیں کہ شہزادی ام البنین کی بڑی عظمت ہے، ابھی جیسے بھائی صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہائے عباس وہ ہیں کہ ام البنین کے چاند بھی ہیں، ام البنین کے لال بھی ہیں، اور فاطمہ نے بھی اپنا بیٹا کہا، لیکن ہائے عباس کی یہ ماں ہے، فاطمہ نے کہا میرا بیٹا، پھر ام البنین ماں ہے، لیکن زمانے نے دونوں کی قبور اس طرح سے مسمار کر دیے کہ جہاں پر جانے کے بعد ظاہر ان کے دل ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہ ہائے دھوپ میں دونوں کے مزار، اور ہر شخص سوچتا ہے کب تک دھوپ میں یہ مزار رہیں گے، اور اس کے لیے تڑپ پیدا ہوتی ہے، یہ فکر ہوتی ہے، دعائیں بھی ہوتی ہیں، مختلف افراد اس سلسلے میں کام کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی جناب تقی حسین صاحب نے بھی متوجہ کیا، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہی مجھے کال کر کے مجھے مجالس کے لیے دعوت دی تھی۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ وہ بیچارے جو کر رہے ہیں، اور ایک انجمن ہے یا فاطمہ زہرا.org اس کے ذریعے جو کر رہے ہیں، اللہ ان کے کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات کا یقیناً تعاون ان کے ساتھ ہے ہر لحاظ سے، اور وہ گزارش بس یہ کر رہے ہیں کہ اس کو سمجھیے، اللہ سے بھی دعا کیجیے، اور اس